مکمل سب کچھ سب سمجھ لیا ہے تو سمجھیے جو دعویٰ اس طرح کا کرتا ہے تو وہ شخص جاہل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم سب طالب علم ہیں، علم کی تلاش کرتے ہیں، اور جہاں بھی علم کا کچھ حصہ کہیں کسی جگہ نظر آتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی جانکاری حاصل کریں اور مطالعہ کریں، پڑھیں، موازنہ مقارنہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی ہے تو عقل کی روشنی میں اسے پھر پرکھنے کا کام کریں۔ یہ ہر صاحب عقل، صاحب علم، چاہے وہ کسی بھی میدان میں علم حاصل کر رہا ہو، اس کا فرض بنتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا، دین کا علم بہت یعنی ایک بحر ناپیدا کنار ہے، ایسا سمندر ہے کہ جس کے چند قطروں تک ہی صحیح طریقے سے کسی شخص کی رسائی ہو سکتی ہے، اور کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ اس نے دین کا سارا علم حاصل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر جس کی چند آیتیں میں نے ابھی پڑھی ہیں، اس میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا تعلیم دی ہے؟ ہمیشہ ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے رہا کرو، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر نماز میں، ہر رکعت کے اندر ہمیشہ ہر مسلمان یہ آیتیں پڑھتا ہے، یعنی اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر قائم رکھ، سیدھے راستے پر چلاتا رہ مجھے۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ کہ جو ان لوگوں کا تھا جن پر تو نے انعام و اکرام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ چلانا کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو راستے سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ آپ سے اگر پوچھا جائے یا کوئی شخص بھی یہ سوال کرے کسی سے کہ یہ بار بار اور ہمیشہ ہر نماز میں، ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ میں اس کے پڑھنے یا اس کی تلاوت کا کیوں حکم دیا گیا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس راستے پر چل رہے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا منہج یہ ہے، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کو سچا صحیح مانتے ہیں، اور اسی طرح سے تقدیر کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، تو پھر یہ بار بار اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو دراصل اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہر وقت شیطان آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، آپ کو کسی بھی وقت بھی بھٹکا سکتا ہے، دور لے جا سکتا ہے اس راستے سے جس پر آپ چل رہے ہیں، طرح طرح کے شبہے وسوسے پیدا کرے گا اور غلط باتیں دماغ میں ڈالنے کی کوشش کرے گا، تاکہ اس صحیح راستے پر جس پر آپ چل رہے ہیں مستقل برابر چلتے نہ رہیں، بلکہ اس سے بھٹک جائیں کسی طرح۔ شیطان دن رات وہ لگا ہوا ہے اسی ایک ہدایت پر جو ہے قائم، اس کے پیچھے بھی لگا ہوا ہے، جو گمراہ ہیں ان کے ساتھ تو ہے ہی، وہ خوش ہے کہ الحمدللہ وہ گمراہ ہو گئے، لیکن جو ہدایت پر ہے، جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے، اس کے پیچھے تو وہ دن رات پوری کوشش صرف کر رہا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ ہمیشہ اللہ سے مدد کرو۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اگر صحیح راستے پر مستقل قائم رہنے کے لیے ہمیں اگر مدد طلب کرنی ہے تو کس سے مدد طلب کریں گے؟ کس کو پکاریں گے؟ اللہ کو پکاریں گے۔ تو سب سے پہلے اللہ ہی کو ہم نے اس شیطان کے مقابلے میں جو ہمیں ہمیشہ ہر وقت گمراہ کر رہا ہے اور ہر وقت پیچھے پڑ رہا ہے کہ کس طرح سے ہم راہ ہدایت سے بھٹک جائیں، تو اس کے لیے ہم اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم، جب ہم نے اللہ کا سہارا لیا، اللہ کو پکارا، اللہ پر اعتماد کیا، تو ہمیں انشاءاللہ اطمینان ہے کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں جو صراط مستقیم ہے، انشاءاللہ اس سے شیطان ہمیں بھٹکا نہیں سکے گا۔ لیکن میرے بھائیو، صراط مستقیم ہے کیا؟ ہر شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر چل رہا ہے۔ اگر آپ کو میں ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں کہ یہاں سے آپ مکہ جانا چاہتے ہیں، اس کا ایک راستہ ہے، چلا جا رہا ہے، کوئی شخص اگر اس کے برعکس دوسرے راستے پر چلا جا رہا ہے الٹا، تو کبھی بھی مکہ نہیں پہنچے گا۔ یہاں سے آپ مدینہ کا راستہ چلے جا رہے ہیں جو سیدھا راستہ ہے، اس راستے کو چھوڑ کر کے آپ دوسرے کسی راستے کو اختیار کر لیں، اتر دکن پورب پچھم کسی طرف، تو آپ مدینہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ بالکل یہی مثال دین کی ہے، صحیح دین کی، صراط مستقیم کی۔ وہ راستہ کہ جو آپ کو نجات کی طرف لے جائے گا، جو جنت تک پہنچا دے گا آپ کو، وہ صرف ایک راستہ ہے، 2 یا 3 یا 4 5 راستے نہیں۔ تو ایک ہی راستہ وہ جو ہے، اس کو پہچاننا، اس کو سمجھنا، اس پر چلتے رہنا اور اس پر ہمیشہ قائم رہنے کی دعا کرتے رہنا، یہ ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے
یہ بھی آسان کر دیا اسی سورہ کے اندر، سورہ فاتحہ کے اندر. اس کے لیے بڑی موٹی موٹی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کون سا راستہ ہے. وہ راستہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اسی سورہ فاتحہ کے اندر. وہ راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جس راستے پر اے اللہ جن پر تو نے انعام کیا ہے وہ لوگ چلے ہیں. انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین، سارے سلف صالحین، سلف کرام جو لوگ چلے ہیں وہ راستہ. ان لوگوں کے راستے ہی کو صراط مستقیم کہا گیا ہے. تو اب اگر کسی کو پتہ کرنا ہو کہ وہ صحیح راستے پر، سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ راستہ انبیاء کرام کا راستہ ہے کہ نہیں، صحابہ کرام کا راستہ ہے کہ نہیں. صحابہ کرام کے بعد جو ائمہ کرام اور محدثین اعظام، فقہاء کرام گزرے ہیں، ان کا وہ راستہ ہے کہ نہیں. کیا ایسا راستہ تو نہیں ہم نے اختیار کر لیا ہے کہ جو ان کے راستے سے الگ ہو اور جو ہمیں دوسری طرف بھٹکا دے. تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ وہ راستہ کہ جو منعم علیہم کا راستہ ہے، جن پر انعام کیا گیا ہے، وہ انبیاء کرام کا راستہ ہے. انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہر دور میں اسی لیے مبعوث کیا کہ جب بھی لوگ شیطان کے وسوسے میں آ کر کے غلط راستہ اختیار کر لیتے تھے تو ان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے پھر وہ کوشش کرتے اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ پھر سیدھے راستے پر آتے تھے. پھر کچھ دنوں کے بعد گمراہ ہو جاتے، بھٹک جاتے، ادھر ادھر چلے جاتے، پھر دوسرا کوئی نبی آتا، پھر انہیں صحیح راستہ بتانے کی کوشش کرتا. اس لیے کہ راستہ صرف ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. دین یعنی اللہ کا راستہ، اللہ کا بتایا ہوا طریقہ زندگی گزارنے کا، عبادت کرنے کا اور معاملات، لین دین، ہر چیز سے متعلق جو ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے اسلام کا راستہ. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اسلام کے علاوہ اگر کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہوگا. بلکہ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کفار کہ جو مسلمان نہیں ہیں، اسلام پر نہیں آئے، تو وہ چاہے جتنی نیکیاں انہوں نے کر رکھی ہوں، جتنے بھی کار خیر کیے ہوں، لوگوں کے ساتھ احسان کیا ہو، کچھ بھی کیا ہو، اور اپنے ذام میں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن قدمنا الی ما عملوا من عمل، قیامت کے دن ہم ان کے سارے جتنے اعمال ہوں گے، اچھے اعمال صالحہ، نیک کام جو انہوں نے اپنی دانش میں کیا ہوگا، بہت سے ہاسپٹل بنائے ہوں گے اور بہت سی انسانیت کے فلاح و بہبود کا کام کیا ہوگا، لیکن ہم آئیں گے اس کام کو دیکھیں گے، فجعلناہ ہباء منثورا، اسے ایسا بالکل گرد و غبار کی طرح سے ہم اڑا دیں گے، اس کی کوئی حقیقت ہمارے نزدیک نہیں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کا راستہ نہیں اختیار کیا. تو میرے بھائیوں، اسلام کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں ہمیں دی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن اسلام یا صراط مستقیم پر قائم رہنا ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے بڑی پھر اس کے بعد کوئی نعمت نہیں، سب نعمتیں اس کے بعد ہیں. تو یہ صراط مستقیم وہ انبیاء کرام کا راستہ ہے. آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. انہوں نے صحابہ کرام کی ایک جماعت تیار کی، ان کی تربیت کی. صحابہ کرام کے بعد انہی کے طریقے پر چلنے والے تابعین اعظام تھے، یعنی جنہوں نے صحابہ کرام کا زمانہ پایا. پھر تابعین کے بعد تبع تابعین کا زمانہ آیا، ائمہ کرام کا دور آیا. پھر لوگوں نے علم حدیث کی خدمت کی، فقہ کی خدمت کی، زہد و تصوف و سلوک کا راستہ لوگوں کو بتایا. یہ سارے علماء مختلف جماعتوں کے، مختلف گروہوں کے، ان سب لوگوں کا ہدف اور مطمع نظر کیا تھا کہ اس صراط مستقیم کی خدمت کریں، اس پر خود چلیں اور دوسرے سارے لوگوں کو چلائیں. میرے اس تقریر کا موضوع جو متعین کیا گیا ہے وہ یہ ہے مسلک اہل حدیث اور جدید اور دیگر تحریکات. اس سے عام طور پر لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا شاید کہ میں اہل حدیث کا مقابلہ دوسری تحریکوں سے کروں گا اور دوسری تحریکوں کے مقابلے میں اہل حدیث مسلک یا اہل حدیث مذہب کی فضیلت بیان کروں گا، اور دوسرے تحریکوں یا جماعتوں یا شخصیتوں پر حرف گیری کروں گا، ان پر تنقید کروں گا. میرے بھائیوں، میرا مقصد بالکل اس تقریر کا یہ نہیں. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ اہل حدیث جن کے بارے میں بہت طرح طرح کی غلط فہمیاں ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کے مسلک کی، ان کے مذہب کی حقیقت کیا ہے. دوسرے مکاتب فکر جو پائے جاتے ہیں،
چاہے وہ فقہی مکاتب فکر ہوں، صوفیہ سے متعلق مکاتب فکر ہوں، اور یا پھر علم کلام سے متعلق مختلف فرقے اور مکتب فکر ہیں، ان سے ان کا تعلق کس قسم کا رہا ہے. پھر بر صغیر کے اندر جہاں کہ ہم ہیں، وہاں اہل حدیث نے کیا کردار ادا کیا ہے، کس طرح سے مختلف جماعتوں کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے، اور ان کی خدمات کیا رہی ہیں. یہ موضوع بہت لمبا چوڑا ہے، طویل ہے، اور پھر یہاں جو ہمارے دوست اور ساتھی بیٹھے ہیں ان کے لیے بہت دقیق اور باریک باتیں بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں مختصراً میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو صراط مستقیم جس کی بات میں نے کی ہے، اور جس کا اللہ تعالیٰ نے خود جسے متعین کر دیا ہے کہ انبیاء کرام کا راستہ اور انبیاء کرام کے طریقے پر چلنے والوں کا راستہ، یہ وہ راستہ ہے جس کے بارے میں خود مزید وضاحت اللہ تعالیٰ نے کر دی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ان لوگوں کا راستہ یہ نہیں ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور جو بھٹک گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفسیر منقول ہے، تفسیر کی کسی کتاب میں اٹھا کر کے دیکھیں آپ کو یہ ملے گا کہ مغضوب علیہم کا مطلب ہے یہود، اس لیے کہ یہود پر اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کی پھٹکار نازل ہوئی. انہوں نے ایسے ایسے اعمال کیے اور جن کا ذکر سورہ بقرہ میں اور دوسری صورتوں کے اندر آیا ہے. پورا قرآن ان کے ذکر سے بھرا پڑا ہے، ان کی گمراہیوں سے. آپ دیکھیں ان کا طریقہ کار کیا تھا. تو یہود کا طریقہ نہیں، اور اسی طرح سے ضالین یعنی عیسائیوں کا طریقہ نہیں. یہودیوں کے اندر جو بنیادی گمراہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ علم رکھنے کے باوجود اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے، حق کو تسلیم نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، انہیں پورا یقین تھا، پکا یقین تھا، دل میں مانتے تھے وہ کہ یہی رسول ہیں، لیکن عناد میں، تعصب میں، یہ بنو اسماعیل کے اندر، اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کے اندر یہ نبی کیسے پیدا ہو گیا، ہم تو بنی اسرائیل میں یہ نبی چاہتے تھے کہ ہوتا پیدا، اس وجہ سے صرف نہیں مانا انہوں نے. ضالین نصرانیوں کی یا عیسائیوں کی گمراہی کیا ہے؟ ان کی بنیادی گمراہی ہے کہ وہ جہالت سے متصف ہے، علم ان کے پاس نہیں ہے، اور جہالت، ناواقفیت، علم سے دوری کی وجہ سے ان کے ہاں ہر طرح کی اوٹ پٹاں، علم غلم چیزیں، رتب و یابس، سب چیزیں دین بن گئی. سب کو انہوں نے دین بنایا، اور شخصیات کے بارے میں اتنا غلو اور اتنا مبالغہ سے کام لیا کہ ہر شخص کو تقریباً انہوں نے خدا بنا دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو رسول جو تھے وہ رسول کے بجائے انہوں نے اللہ بنا دیا، اور ان کی طرح سے اللہ کی طرف سے اس کی پرستش کرنے لگے. تو یہ جو دو فرقے ہیں، ایک طرف علم ہے لیکن عناد اور تعصب ہے، حق کو سمجھتے ہوئے بھی، مانتے ہوئے بھی، حق کے موجود ہوتے ہوئے بھی اس کو وہ دیکھنا نہیں چاہتے، اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے. یہ یہودیوں کی صفت ہے. ضالین گمراہ، جن کے پاس حق کا علم نہیں ہے، ناواقفیت ہے، گمراہی ان کے اندر اس طرح کی پیدا ہوئی، اور انہوں نے مختلف شخصیتوں کو، مختلف افراد کو انہوں نے بڑا بنا لیا اپنا، اور ان کو ایسا امام بنا لیا کہ انہی کے پیچھے لگ گئے. انہوں نے جو کچھ سمجھایا کہ یہ چیز دین ہے، اس کو دین سمجھنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى إِذَا دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ. کہ تم لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم لوگ، یعنی امت مسلمہ کے لوگ بھی پچھلی جو قومیں گزری ہیں یہود و نصارہ کی، انہی کی روش تم بھی اختیار کرو گے، اور یہاں تک بالکل ان کی روش اختیار ہوئے، بالکل ان کے نقش قدم پر، جہاں جہاں انہوں نے پاؤں دیا ہوگا چلنے میں، یا جس طرف وہ گئے ہوں گے، جن گمراہیوں میں وہ مبتلا ہوئے ہوں گے، ان سب گمراہیوں میں تم مبتلا ہوگے. حتیٰ اذا دخلوا جحر ضب لدخلتموہ، یہاں تک کہ اگر کسی گوہ کے سوراخ میں وہ گھسے ہوں گے تو اس میں بھی تم کو، یعنی چھوٹی بڑی ہر طرح کی گمراہیاں تمہارے اندر آ جائیں گی. افسوس کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، یہ پورے طور پر امت مسلمہ میں صادق آ گئی. ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ اختلفت الیہود علی 71 فرقہ واختلفت النصارى على 72 فرقہ وستختلفون تختلف المسلمون على 73 فرقہ كلهم في النار الا واحد. یعنی یہودیوں کے اندر جتنے فرقے 71 فرقے، یا عیسائیوں کے اندر 72 فرقے پیدا ہوں گے، تم میں ان سے زیادہ فرقے بندیاں ہوں گی. آپ دیکھیں مسلمان جہاں جس جگہ جس ملک میں ہیں، جس علاقے کے اندر ہیں، ہم بر صغیر کی بات لیں، ہر شخص ایک الگ الگ جماعت بنا کر، ایک الگ الگ ٹولہ بنا کر کے، اور کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ سمجھتا ہے کہ ہم بالکل مکمل حق پر ہیں. لیکن حق پر ہونے کے کچھ اس کی نشانیاں ہیں، ان کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں.
ان علامتوں ان نشانیوں کو دیکھ کر کے آسانی سے پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ حق پر کون ہے اور حق کا راستہ کس نے چھوڑ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں کوشش یہ کروں گا کہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں اور پھر یہ بتاؤں آپ کو کہ جو شخص بھی دعویٰ کرے کہ وہ حق پر ہے تو اسے ان چیزوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ سارے انبیاء کرام کی دعوت بنیادی یہ رہی، دعوت توحید کی دعوت رہی، اور توحید یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی پرستش نہ کی جائے، عبادت کی جتنی شکلیں ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص کی جائیں۔ تو جس شخص کی دعوت بھی، جس فرد یا جماعت یا گروہ کی دعوت اس توحید کے منافی ہوگی یا اس توحید میں ذرا سی بھی کسی طرح کی شرک کی آمیزش ہوگی تو وہ توحید کی دعوت نہیں ہوگی۔ وہ جماعت پھر یہ دعویٰ نہ کرے کہ وہ ہم ہی صرف جنت میں جائیں گے، ہمارا طریقہ صرف صحیح ہے، ہم صراط مستقیم پر چل رہے ہیں۔ تو ایک یہ توحید کی بات قرآن مجید میں کھول کھول کر کے بیان کی گئی، اس میں کہیں کوئی جھول نہیں ہے۔ توحید اور شرک کے اندر کبھی التباس ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت نہ کرنا۔ کوئی مسلمان یہ نہیں کہے گا کہ ہماری سمجھ میں نہیں بات آ رہی ہے کہ ہم غیر اللہ کی عبادت ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ عبادت کی جتنی شکلیں ہیں، اللہ تعالیٰ پر صرف توکل، اللہ ہی سے استعانت، اللہ ہی سے پکارنا، غیبی طور پر اس سے مدد حاصل کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کو جس طرح سے ہم رازق اور خالق مالک مانتے ہیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ ہی سے نصرت طلب کریں، اللہ ہی سے استعانت کریں۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، دوسرے کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں، کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں۔ جو شخص اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے توحید کا صحیح مطلب سمجھا نہیں۔ تو توحید یہ بنیادی چیز ہے۔ دوسری چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا ان کا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جسے آپ کہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہہ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدی کہہ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا ہوا جو طریقہ ہے، اس طریقے کے علاوہ جتنے طریقے ہیں سب بدعت ہیں۔ وہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کوئی نئی بات دین میں نکالا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص بھی دین کے اندر کوئی نئی بات نکالے گا تو اس کی بات بالکل رد کرنے کے لائق ہے، وہ مانی نہیں جائے گی، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جائے گی۔ تو یہ بدعت سنت کے مقابلے میں ہے۔ سنت و بدعت بھی بالکل واضح چیز ہے۔ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ ابھی اس وقت تو سارے مسلمان بہت سے کام ایسے کرتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ چیز سنت ہے یا سنت نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہیں سے وہ بات کہ میں جو عنوان میں نے رکھا تھا مسلک اہل حدیث اور دیگر تحریکات، تو میں آپ کو بتاؤں کہ اہل حدیث کا منہج کیا ہے، اہل حدیث کا طریقہ کیا ہے۔ اہل حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت کی، ان کے نقل و روایت کا کام کیا، ان کو سمجھنے اور ان کی تشریح کرنے کا کام کیا، ان کی طرف دعوت دینے کا کام کیا، ان پر خود عمل کیا، دوسرے لوگوں کو اس کی دعوت دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اسی لیے ہوئی تھی کہ وہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے اس کی تشریح و توضیح کا کام کریں، زبانی تشریح یا عملی تشریح۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنے یہی کام کیا کہ وَأَنزَلْنَا، جیسے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ آپ پر قرآن مجید اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر اسے وضاحت کے ساتھ بیان کریں، اس کا معنی مطلب سمجھائیں اور اس پر عمل کر کے لوگوں کو بتائیں کہ قرآن مجید میں جو اس چیز کی تعلیم دی گئی ہے اس پر کیسے تم عمل کرو گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد ہمارے لیے وہی اسوہ حسنہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جیسے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے۔ تو وہ بہترین نمونہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے، قول کا، عمل کا، تو ہمارے لیے بس وہی سمجھیے کہ سرمایہ سعادت ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے، دین کی ساری باتیں معلوم کرنے کے لیے، صراط مستقیم صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے، بدعت کے مقابلے میں سنت کا طریقہ کیا ہے یا معلوم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، وہ ہمارے کام آئے گی۔ جو شخص بھی قرآن مجید جو متن ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کی شرح ہے، ان دونوں کو چھوڑ کر کے کہیں بھی دین کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، صحیح دین معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، صراط مستقیم کا پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھیے کہ ہمیشہ بھٹک جائے گا وہ۔
قرآن کی طرف آئیے اور قرآن کی جو سب سے مستند تفسیر و تشریح ہے اس کی طرف آئیے. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ قرآن مجید کی جس طرح تلاوت کرتا ہے اسی طرح اسے سمجھنے کی کوشش کرے. اور الحمدللہ دیکھیے مختلف زبانوں میں قرآن مجید کے ترجمے ہو گئے ہیں. دنیا کے کئی سو سے زیادہ زبانوں میں ترجمے ہو گئے ہیں قرآن مجید کے. اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے مجھے تو کچھ پتہ نہیں, قرآن میں صرف بس پڑھ لیتا ہوں. یا کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں میں ان پڑھ ہوں, میں تو پڑھنا بھی نہیں جانتا, قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا, میں نہ اردو جانتا ہوں, نہ ہندی جانتا ہوں, نہ بنگلہ جانتا ہوں, کچھ نہیں پڑھ سکتا میں, تو کسی زبان میں ترجمہ بھی نہیں پڑھ سکتا. اب یاد رکھیے یہ زمانہ ایسا ہے کہ ان لوگوں پر بھی حجت تمام ہو گئی. اب قرآن مجید کے ترجمے آپ جس زبان میں سمجھنا چاہتے ہیں ان کے آڈیو یا ویڈیو کیسٹس موجود ہیں. اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو تعلیم ہمیں دی ہے اس تعلیم کو ہم سن نہیں سکے یا سمجھ نہیں سکے یا معلوم ہی نہیں ہمیں ہو سکا. اگر آپ علماء کرام سے قرآن مجید کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے تو وہ آپ کو سمجھاتے, وہ وقت نہیں دیں, ترجمے موجود ہیں, ترجمے پڑھ سکتے ہیں تو ترجمے کے ذریعے آپ پڑھیے. اگر وہ ترجمے بھی نہیں آپ پڑھ سکتے تو وہ جتنے کیسٹس ہیں آڈیو یا ویڈیو کیسٹس وہ آپ پر حجت تمام کرنے کے لیے کافی ہے. اب کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا کہ قرآن مجید میں سمجھ نہیں سکتا, کیسے سمجھوں؟ آج سے اور ابھی سے ابھی کوشش کیجیے آپ کہ قرآن مجید کا ہر صفحہ ہر دن آپ ایک صفحہ سے 1.5 صفحہ پڑھیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کو پورا دین معلوم ہو جائے گا, دین کی حقیقت معلوم ہو جائے گی. شرک کیا ہے, توحید کیا ہے, سنت کیا ہے, بدعت کیا ہے, انبیاء کرام کا طریقہ کیا تھا اور شیاطین کا طریقہ کیا ہے, اور صراط مستقیم کیا ہے, اور صراط مستقیم کے مقابلے میں دوسرے جو پگڈنڈیاں ہیں, چھوٹے چھوٹے راستے ہیں, وہ کیا ہیں. تو یہ صرف قرآن مجید کے مطالعہ اور اس کے سمجھنے سے ادا ہوگا. جو شخص بھی آپ کو روکتا ہو قرآن مجید پڑھنے سے واللہ وہ سب سے بڑا شیطان ہے. قرآن مجید تو پڑھنے کے لیے نازل ہوا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن مجید کو ہم نے آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے, اپنی اصلاح کرنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کوئی ہے جو آ کر کے قرآن مجید سے سیکھے, دین کو سمجھنے کی کوشش کرے. تو اب آپ کو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں صرف قرآن کی تلاوت کر لو برکت کے لیے اور کچھ نہیں, قرآن کی تلاوت کریں گے یقیناً اس کا ثواب ملے گا, لیکن قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ وہ شفاء لما فی الصدور ہے, وہ آپ کی ساری جتنی قلبی روحانی بیماریاں سب کا علاج ہے. وہ علاج آپ کیسے کریں گے؟ صرف آپ زبانی طور پر پڑھ کر کے. ڈاکٹر نے آپ کو کوئی اگر نسخہ لکھ کے دیا, اس نسخے کو آپ دھو کر کے پیتے رہیں گے, چاٹتے رہیں گے, اس کو بہت حفاظت سے رکھے رہیں گے, اس سے نہیں آپ کا علاج ہوگا جب تک کہ اس کی دوائیں جو لکھی ہوئی ہیں اس میں وہ جا کر کے آپ کسی بھی کیمسٹ کی دکان سے لے کر کے استعمال نہیں کریں گے. تو یہ قرآن مجید کے ساتھ جو ہماری غفلت ہے جب تک دور نہیں ہوگی اس وقت تک ہم دین کو سمجھ نہیں سکتے, صراط مستقیم کو نہیں سمجھ سکتے. دوسری چیز, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا حدیث یا سیرت جو بھی کہیں آپ, یہ جب تک ہم معلوم نہیں کریں گے اس وقت تک قرآن مجید کی صحیح تشریح و تفسیر نہیں معلوم ہے. قرآن مجید کی تفسیر و تشریح بہت سے لوگوں نے کی, بڑی بڑی موٹی موٹی تفسیریں لکھی گئیں اور ہزاروں کی تعداد میں تقریباً مختلف زبانوں میں. آپ کہیں گے کہ میں ایک تفسیر پڑھتا ہوں تو اس میں کچھ لکھا ہوا ہے, دوسری تفسیر میں کچھ لکھا ہوا ہے, تیسری تفسیر میں کچھ لکھا ہوا ہے, کیا مطلب ہے اس کا صحیح کسی آیت کا؟ اور علماء کا بہت زیادہ اختلاف ہے اس میں. تو میرے بھائیوں, اس کے لیے بھی بہت ہی آسان اور مختصر طریقہ ہے کہ آپ کسی بھی عالم سے پوچھیں دنیا میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سیرت کا سب سے صحیح مجموعہ کیا ہے, تو بالاتفاق سارے علماء کرام دنیا بھر میں جتنے ہیں وہ سب یہی کہیں گے صحیح بخاری. بخاری شریف جو ہے وہ سب سے صحیح کتاب ہے. اس کے بعد صحیح مسلم ہے, پھر دوسری حدیث کی کتاب ہے. آپ صرف ایک کتاب لے لیجیے صحیح بخاری, اس میں دین کے جتنے شعبے ہیں, جتنے مسائل ہیں, ان سب سے متعلق ساری بنیادی حدیثیں موجود ہیں اور وہ سب صحیح حدیثیں ہیں. بلکہ علماء کرام نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھا لے اس بات پر کہ صحیح بخاری میں جتنی حدیثیں ہیں سب سچی حدیثیں ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت حدیثیں ہیں, تو وہ کبھی بھی حانث نہیں ہوگا, یعنی اس کی قسم ٹوٹے گی نہیں. تو میرے بھائیوں, سارے علماء کرام کا جب اتفاق ہے اس بات پر کہ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ صحیح حدیثیں موجود ہیں, تو ہم کیوں نہیں اسے پڑھنے کی کوشش کرتے؟ قرآن مجید کی سب سے بہترین تفسیر وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی. اس کے بعد جتنے لوگوں نے جو تفسیر کی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, لوگوں کے اجتہادات ہیں, اور ان سب اجتہادات کی روشنی کے سلسلے میں وہ اللہ کے نزدیک اجر پائیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ کسی دوسرے کا اجتہاد, صحابی ہو, تابعی ہو, کوئی امام ہو, کوئی عالم ہو, اور بڑے سے بڑے موجودہ دور کے جو علماء کرام ہیں ان میں بھی تشریح و تفسیر جو کی ہے تو وہ غلط بھی ہو سکتا ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے. اور غلط ہونے کی وجہ سے کہ ان پر کوئی عیب نہیں لازم آتا ہے, اس لیے کہ انسان
غلطیوں کا پتلا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ غلطی ہمیشہ لگی ہوئی ہے. تو ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صحیح کی طرف رجوع کرے اور جب حق معلوم ہو جائے تو اسے تسلیم کر لے. تو میرے بھائی، میں نے مختصر میں یہ بیان کیا کہ قرآن مجید سمجھ کر کے پڑھیے، اور قرآن مجید کی جو سب سے مستند تشریح ہے وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو حدیث رسول کا جو سب سے مستند مجموعہ ہے پوری دنیا میں، قرآن مجید کے بعد جو دنیا میں سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے، جس کو ہم صحیح بخاری کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو ہمارا اب یہ فرض بنتا ہے کہ ہم صحیح بخاری آپ نے اگر کھول کر کے کبھی دیکھی ہو تو اس میں ایک ہی کتاب ہے لیکن اس میں بہت سے چیپٹر ہیں. ہر چیپٹر کو الگ الگ کتاب الطہارہ، کتاب العلم، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج، الگ الگ کتابیں ہیں. یعنی وہ تقریباً 97 کتابوں کا مختصر احادیث کا مجموعہ ہے. اور پوری سند کے ساتھ محدثین کرام جب حدیثیں نقل کرتے تھے تو ایسا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس گزر گئے، نہیں، ہم نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند پہنچاتے تھے. تو سارے محدثین کرام کا یہ طریقہ. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اہل الحدیث کا کیا منہج ہے. میں آپ کو ابھی اصل باتیں بتا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں کہوں گا کہ اہل الحدیث نے اس سلسلے میں کیا کیا اور ان کی کوششیں کیا ہیں. تو یہ دو باتیں، اللہ کا کلام، اللہ کے رسول کا کلام، ان دونوں کے کلام سے افضل دنیا میں کسی کا کلام نہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دین ہم صحیح معلوم کریں تو کس طرح ان دونوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے، سمجھیں گے. اگر ہم علماء کے پاس جائیں گے، ایک عالم کچھ کہہ دے گا کسی دن، دوسرا عالم دوسرا کچھ کہہ دے گا، تیسرا عالم. اگر آپ کتابیں پڑھیں گے، دیکھیں گے قرآن میں کیا لکھا، حدیث میں کیا لکھا، آپ کو سب پتہ چل جائے گا دین کی بات ہے یہ دین کی بات ہے. اس لیے کہ اس وقت اگر موجودہ جو صورتحال ہے، دنیا کے کسی ملک میں آپ جائیں، کسی علاقے میں، ہر جگہ طرح طرح کے رسم و رواج ہیں، طرح طرح کی بدعات ہیں، طرح طرح کے خرافات ہیں، عجیب عجیب لوگوں کے عقیدے ہیں. تو وہ سب چیزیں صحیح نہیں ہو سکتی. صحیح تو وہی ہوگی جو اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی. اور اس کا اگر پتہ کرنا ہے تو آپ قرآن مجید کو بیٹھ کر کے پڑھیے اور دیکھیے اس میں کن چیزوں کو دین بتائے گئے. ساری بنیادی باتیں دین کی موجود ہیں اس میں، اور ان کی جو تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے صحیح ترین حدیثوں کا جو مجموعہ ہے اس میں. تو یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری پڑھنا چاہیے. حدیث کی تو بہت سی دوسری بھی کتابیں ہیں، اور آپ کہتے ہیں صحیح حدیثیں، بہت سی ضعیف حدیثیں بھی ہیں، ان سے بھی ہم کام چلا سکتے ہیں، ان کو بھی ہم پڑھیں گے. تو میرے بھائیوں، محدثین کا یا اہل الحدیث کا یہی بنیادی کام تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو چیزیں بھی منسوب ہوئی ہیں ان میں کھرے کھوٹے کی تمیز کر دی ہے. کون سی چیزیں صحیح ہیں، کون سی چیزیں صحیح نہیں. جو صحیح ہیں انہیں صحیح کے مجموعہ جمع کیے، اور جو ضعیف ہیں تو ان ضعیف اور موضوع حدیثوں کی مجموعہ جمع کیے کہ جن کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف درست نہیں. تو جس طرح سے ہم دنیاوی چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز درست ہوتی ہے ہم وہ اپناتے ہیں اور صحیح. آپ اگر دوا کی دکان پہ جائیں اور کسی دوا پر ایکسپائرنگ ڈیٹ لکھی ہوئی ہو، اس کے بعد کی 6 مہینے 8 مہینے کے بعد وہ دوا کبھی بھی نہیں خریدیں گے، پھینک دیں گے، اسے استعمال نہیں کریں گے. کھانے کی دکان میں کسی جگہ کسی ریسٹورنٹ میں جائیں اور وہاں پر وہ کوئی کھانے کی چیز پیک کی ہوئی یا پکی ہوئی اور اس پہ لکھا ہوا ہو یا مینشن کیا ہوا ہو کہ یہ بس اتنے دیر تک استعمال کرنے کے لائق ہے، آپ اس کے بعد نہیں استعمال کریں گے. تو جو چیز ہم دنیاوی چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم استعمال نہیں کرتے، خراب ہو جاتی ہے یا آؤٹ آف ڈیٹ ہو جاتی ہے، تو ہم دین کے سلسلے میں ان چیزوں کو ہم کیسے لیں اور ان چیزوں کو کیسے استعمال کریں. محدثین کرام یا اہل الحدیث یا اصحاب الحدیث یا اہل الاثر کا بنیادی کام یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو طرح طرح کی ہر طرح کی چیزیں حدیثیں منسوب کر دی گئیں تو ان میں کھری کھوٹی یا صحیح غلط کی تمیز کر دی انہوں نے. جو صحیح حدیثیں ہیں ان کو الگ چھانٹ کر کے بیان کر دیا، جو ضعیف حدیث ہیں ان کے الگ مجموعے تیار کر دیا. یہ بنیادی اور اہم کام ہے جو اہل الحدیث نے کیا ہے. اور اس سلسلے میں دنیا کا کوئی گروہ، کوئی فرقہ، چاہے وہ صوفیاء کرام ہوں اور فقہائے اعظام ہوں یا اور دوسرے مختلف جو فرقے اور گروہ ہیں، ان سب کی کوششیں اپنے اپنے میدانوں میں سر آنکھوں پر، لیکن ہے کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا جو اہل الحدیث نے کیا ہے. اور اس کے سب محتاج ہیں. اہل الحدیث ان کے محتاج نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کا کام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی خدمت کرنا، ان کی طرف دعوت دینا اور ان پر چلنا اور ان پر عمل کرنا اور لوگوں کو ان کی طرف بلانا. لیکن دوسرے سارے محتاج ہیں، اس لیے کہ جب بھی کوئی فقہی بحث چھیڑیں گے انہیں حدیث کی ضرورت ہوگی. حدیث میں پھر صحیح کیا ہے، ضعیف کیا ہے، اس کے لیے محدثین کی طرف آنے کی ضرورت ہوگی. یہ باتیں سارے محدثین، فقہا، صوفیہ سب تسلیم کرتے ہیں اس کو، اور اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. میرے بھائیوں، اب میں آ رہا ہوں ایک نقطے کی طرف، وہ یہ کہ اہل الحدیث یا اصحاب الحدیث کا مطلب کیا ہے. اہل معنی ہوتا ہے والا، حدیث والا.
جیسے اہل القرآن، قرآن والا، تو جو شخص قرآن اپنے پاس رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی طرف دعوت دیتا ہے، قرآن میں اپنے شب و روز گزارتا ہے، اسے اہل القرآن کہا جاتا ہے۔ اور قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثوں میں یا اہل القرآن کا خطاب بھی موجود ہے کہ اے قرآن والو، تو جو قرآن سے اشتغال رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تعلیمات کو پھیلاتا ہے، اسے اہل القرآن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، جو حدیث کی ترویج و اشاعت کی کوشش کرے گا، اس پر عمل کرے گا، اور اس کی ترویج و اشاعت اور اس کی تصحیح و تضعیف اور اس کی خدمت، اس کے کتابوں کے ترجمے اور انہیں ہر جگہ پھیلانے ان کی کوشش کرے گا، وہ اہل الحدیث ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل الحدیث ایک فنی نام ہے، جس طرح سے فقہ والے ہیں یا نحو والے ہیں یا ادب والے ہیں، اس طرح سے حدیث کی جو خدمت کرتے ہیں صرف وہ فنی نام ہے، ہم عام لوگ اہل حدیث نہیں ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مجموع الفتاوی میں لکھا ہے کہ اہل الحدیث سے وہ صرف وہی لوگ صرف مراد نہیں ہیں کہ جو حدیث کی تحقیق یا روایت کا کام کرتے ہیں، بلکہ حدیث کی طرف دعوت، حدیث پر عمل اور حدیث کی ترویج و اشاعت کا جو بھی کام کرتا ہے وہ سب اہل الحدیث میں شامل ہے۔ تو اے اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اہل الحدیث بنائے۔ ہم سب کو حدیث کی محبت جب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی محبت ہوگی، سنت سے محبت ہوگی۔ ہم جس طرح سے اپنے آپ کو اہل السنہ کہتے ہیں، اہل السنہ اہل البدع کے مقابلے میں، بدعت کے مقابلے میں جو بھی بدعت کی راہیں اختیار کی گئیں ان کے مقابلے میں اہل السنت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اہل الحدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت میں اپنا وقت لگانا، اس کی نشر و اشاعت میں اپنا وقت لگانا، اس کو باعث سعادت سمجھتے ہیں، یہ اہل الحدیث ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ان کے بارے میں طرح طرح کی غلط فہمیاں عام کی گئیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ وہ ائمہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ جو اہل حدیث ہوتا ہے وہ ائمہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے، ابو حنیفہ کے بارے میں اور دوسرے ائمہ کرام کے بارے میں۔ یا ہے کہ تصوف و صوفیہ کا دشمن ہے، کہ وہ ایک دم بالکل تصوف کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں اور زہد و سلوک اور دل کی صفائی اور تزکیہ نفس وغیرہ کا ان کے ہاں کوئی تصور نہیں۔ دو باتیں۔ تیسری بات یہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل الحدیث جو ہیں درود شریف نہیں پڑھتے، درود کے دشمن ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہو تب تو، اسی لیے میلاد نہیں کرتے ہیں اور درود نہیں پڑھتے۔ میرے بھائیوں، یہ جو تین بہت مشہور اور معروف الزامات ہیں ان کے بارے میں مختصراً مجھ سے سن لیجئے کہ اہل الحدیث سے زیادہ فقہائے کرام کی عزت کرنے والے اور ان کی قدر کرنے والے کوئی نہیں۔ فقہائے کرام کے جتنے حالات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کرام کے، تابعین کے، فقہائے اعظام کے، ان سب کے مستند ترین حالات اہل الحدیث ہی نے مرتب کی۔ انہوں نے دوسری، تیسری، چوتھی صدی ہجری میں جو کتابیں لکھی ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں، اور سارے علماء کرام کے حالات اگر صحیح طریقے سے آپ جاننا چاہتے ہیں تو انہی کتابوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا آپ کو، انہی محدثین کی کتابوں کی طرف، اس لیے کہ انہوں نے کسی کی طرف کوئی بات ایسی یوں منسوب نہیں کر دی۔ اگر کسی شخص کی تاریخ وفات بیان کرنی ہو کہ مثلا فلاں شخص کی وفات، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات مثلا سن 150 ہجری میں ہوئی، تو اب ایک آدمی جو تیسری صدی میں ہے، سن 200 کچھ میں، وہ کس طرح وہ اپنی اس بات کو لکھے گا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات فلاں سن میں ہوئی؟ وہ لکھے گا اخبرنا فلاں قال اخبرنا فلاں قال اخبرنا فلاں قال اخبرنا فلاں ان ابا حنیفہ توفی سنت کا، یعنی صرف یہ بتانے کے لیے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات یہ ہوئی، اس کے لیے بھی ایک چین کی ضرورت ہے، سلسلہ اسناد کی ضرورت ہے۔ وہ جب اپنی کتاب میں درج کرے گا تو بغیر سند کی کوئی چیز درج نہیں کرے گا، وہ ضرور وہ سلسلہ سند دے گا اور بتائے گا، یہاں تک کہ پہنچائے گا۔ یہ بتانا ہو کہ فلاں آدمی مثلا بہت سخی تھا، تبھی وہ اسی طرح سے اخبرنا فلاں، مجھ سے فلاں نے بیان کیا، ان سے فلاں نے بیان کیا، ان سے فلاں نے بیان کیا۔ یہ بنیادی صفت ہے اہل الحدیث کی کہ جب بھی کوئی چیز وہ مدون کرتے ہیں، لکھتے ہیں، تو وہ سارے اس چین کے ساتھ لکھتے ہیں۔ یہ پہلا کام ہوتا ہے۔ دوسرا کام پھر یہ ہوتا ہے اہل الحدیث کا کہ وہ اب وہ چین میں جتنے نام آئے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہر ایک راوی سچا بیان کرنے والا ہے کہ نہیں، ان میں کوئی جھوٹا تو نہیں ہے، کوئی اپنی طرف سے بات ملا دینے والا تو نہیں ہے۔ ایک ایک راوی کے بارے میں چھانبین، صحابہ کرام کے بعد تبع تابعین، تابعین تبع تابعین وغیرہ سے لے کر کے تیسری، چوتھی، پانچویں صدی ہجری تک، بلکہ پوری تاریخ اسلامی میں ایک ایک شخص کہ جس نے کسی بھی طرح کی کوئی حدیث بیان کی، صحابہ کرام کی طرف کوئی بات منسوب کی، تابعین کی طرف، ائمہ کرام کی طرف، کسی طرف کوئی بات منسوب کی اور اس کا ذکر سلسلہ سند میں کہیں آتا ہے، ایک ایک کے بارے میں چھانبین کر کے بیان کیا۔ لاکھوں راوی ہیں، ان کو راوی کہا جاتا ہے، روایت کرنے والے، انہیں بیان کرنے والے۔ ان لاکھوں راویوں کے بارے میں یہ قابل اعتماد ہیں، قابل اعتماد نہیں ہیں، ان کی روایتیں جھوٹی ہیں یا ان کی روایتیں سچی ہیں، یہ ثقہ ہیں یا ثقہ نہیں ہیں۔
اس طرح سے یہ پورا ذخیرہ جو ہے تیار ہوا. اس علم کو کہا جاتا ہے علم الجرح والتعدیل یا علم اسماء الرجال. اور یہ ایسا علم ہے کہ دنیا کی جتنی دوسری باقی قومیں ہیں، چاہے یہود ہوں، نصارہ ہوں، دوسری قومیں، آپ ہندوؤں کے ہاں دیکھ لیجیے اور دوسرے لوگوں کے ہاں، کہیں دنیا میں یہ علم نہیں پایا جاتا کہ اپنے نبی کے بعد سے لے کر کے اور آج تک جتنے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے بھی اس نبی کے صحابہ کرام تابعین وغیرہ کے حالات جنہوں نے بیان کیے ہیں اور مدون کیے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں یہ پتا کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا، اور ان کی تحقیق. یہ منفرد علم ہے. ایک مستشرق ہوا کرتا تھا، اورینٹلسٹ ہے، اسپرنگر. اس نے کتاب شائع کی تھی، حافظ ابن حجر کی کتاب الاصابہ، اور اس کا پہلا ایڈیشن انڈیا میں چھپا تھا کلکتہ میں. تو اس نے اس کے مقدمے میں لکھا کہ اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ دنیا کی کوئی قوم مسلمانوں کی طرح صحابہ کرام یعنی نبی کے جو ساتھی تھے یا ان کے بعد کے جو بھی علماء ہیں ان کے رجال کے بارے میں معلومات دقیق سے دقیق، چھوٹی سے چھوٹی معلومات فراہم کرنے کے سلسلے میں ان مسلمانوں کے مقابلے میں کسی قوم کو نہیں پیش کیا جا سکتا. اور یہ اس چیز پر چاہے جتنا فخر کریں مسلمان کم ہے. تو میرے بھائیوں، اس طرح سے دین کی حفاظت کی ہوئی. پہلا کام یہ کیا کہ مسلمانوں نے، اور ان میں بھی جو اہل الحدیث تھے، جو حدیث کی چھان بین اور تلاش و جستجو میں، اس لیے کہ علماء کے ذریعے وہ منتشر ہوتی تھی وہ چیزیں. صحابہ کرام کچھ لوگ جگہ رہے، پھر وہاں سے مختلف جگہوں پر چلے گئے، پھر ان سے سننے والے، پھر ان سے سننے والوں سے سننے والوں کا جو سلسلہ شروع ہوا، تو ہر جگہ جا کر کے انہوں نے جمع کیا، مدون کیا، ان کی تہذیب و تنقیح کی، ان کے راویوں کی چھان بین کی. تو یہ تنقیح و تحقیق کا پہلا کام جمع کرنے کا، دوسرا کام تنقیح و تحقیق کرنے کا اور راویوں کی چھان بین کرنے کا. یہ اہل الحدیث نے کیا. تیسرا کام اب آئیے اہل الحدیث نے کیا کیا. وہ یہ کہ اب جب جمع ہو گئی ساری حدیثیں، تحقیق کے بعد صحیح یہ ہیں، ضعیف یہ ہیں، تو پھر صحیح روایات کی بنیاد پر جو مسئلے مسائل مستنبط ہوتے ہیں وہ انہوں نے اکٹھا کی، ان پر کتابیں لکھی. لوگ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث فقہ نہیں جانتے، ان کو فقہ سے کوئی دلچسپی نہیں. اگر کسی شخص کو صحیح بخاری پڑھنے کی توفیق ہوئی ہو تو وہ دیکھے گا اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کہیں کسی جگہ لاتے ہیں، اس سے ایک مسئلہ نکالتے ہیں، وہی حدیث دوسری جگہ دوسرا مسئلہ، وہی حدیث تیسری جگہ، یہاں تک کہ 14 15 20 جگہوں پر ایک حدیث لاتے ہیں اور ان سے 20 مسئلے نکالتے ہیں، ثابت کرتے ہیں. تو یہ اہل حدیث کی فقاہت نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، اہل حدیث کے بارے میں یہ جو غلط فہمی ہے کہ ائمہ کرام کا احترام نہیں کرتے ہیں. احترام کا مطلب اگر یہ سمجھا جائے کہ اس شخص کی ساری باتیں مان لی جائیں تو دنیا میں کوئی آدمی کسی کا احترام نہیں کرتا. اس لیے کہ خود مثلا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو ماننے والے ہیں حنفی، وہ ان کے 2 شاگرد امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت مشہور شاگرد، امام ابو یوسف، امام محمد. ان دونوں نے 2/3 مسائلے میں امام ابو حنیفہ کی مخالفت کی. تو نعوذ باللہ کیا ہم یہ کہیں گے کہ امام ابو یوسف امام محمد امام ابو حنیفہ کی تعظیم نہیں کرتے تھے؟ یہ بالکل ہی محمل بات ہوگی. اسی طرح سے دیکھیے، آپ فقہ کی کوئی کتاب اٹھا کر کے دیکھ لیں، ہدایہ ہے یا اور دوسری کتابیں، والفتویٰ علی مذہب ابی یوسف والفتویٰ علی مذہب محمد بن الحسن، یعنی اس مسئلے میں اختلاف ہے، امام حنیفہ کی یہ رائے ہے، امام ابو یوسف کی یہ رائے ہے، امام محمد کی یہ رائے ہے. فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پر ہے. وہاں امام حنیفہ کی تعظیم ہوئی یا نعوذ باللہ مطلب ہے کہ وہ تعظیم کے خلاف ان کو برا بھلا کہا گیا؟ نہیں. یہ اجتہادی چیزیں ہیں، مسائل کی تحقیق ہے، جو چیز راجع ہوتی ہے دلیل کے مطابق وہ بیان کی جاتی ہے بس. تو یہ اختلاف آراء ہیں، اجتہادات ہیں، ان میں کسی شخص کو حق پہنچتا ہے کہ دلیل کی بنیاد پر مخالفت کرے اور اس سے اختلاف کرے. تو اس کو امام حنیفہ یا کسی بھی امام کی تعظیم نہ کرنے یا ان کو برا بھلا کہنے سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات جو یہ کہی جاتی ہے اہل الحدیث کے بارے میں کہ وہ تصوف کے، صوفیہ کے مخالف ہیں. میرے بھائیوں، تصوف کی حقیقت جو ہے زہد، یہ صحابہ کرام تابعین کے زمانے میں موجود تھا، اور سارے بڑے بڑے ائمہ کرام سب زاہد اور صوفی تھے اس معنی میں. لیکن تصوف کے جو بعد میں جو سلسلے شروع ہو گئے، چشتی، قادری، نقشبندی، مجددی، اور پھر ان سلسلوں کے اندر جو مختلف طرح کے اعمال اور اشغال اور اوراد اور وظائف کا سلسلہ، اور انہیں جو مختلف حدود اور قیود میں بند کیا گیا، ان چیزوں کے مقابلے میں اہل الحدیث یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے تزکیہ نفس کا کام کیا ہے، جس چیز کی دعوت دی ہے، اس طریقے کو اپنایا جائے. یہ کوئی ضروری ہے کہ کوئی شخص ضرور بیعت کرے کسی شخص سے، ضرور کسی سلسلے سے وابستہ ہو، ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو تزکیے کے لیے ہوئی تھی. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. تعلیم کتاب و حکمت کے ساتھ ساتھ اور تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ جو رسول کا بنیادی وصف تھا
بنیادی منصب تھا وہ تزکیہ نفس تھا. کس طرح سے کایا پلٹ کر دی. ایک صحابہ کی اتنی بڑی تعداد تیار ہو گئی جو بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور دین اسلام کے سلسلے میں اپنے ذات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئی. اس سے بڑی کایا پلٹ، اس سے بڑا تزکیہ نفس ہو سکتا ہے دنیا میں کبھی کسی میں؟ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے اس طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے. اہل الحدیث صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طریقے کی طرف آپ کو لے جانے کی کوشش کرتے ہیں بس، اور یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ نے جو طریقے اختیار کیے ہیں بعد میں ان میں سے کسی ایک سے کی پابندی کرنا ضروری ہے. بس اہل الحدیث کی یہ غلطی ہے اور کچھ نہیں. پرانے جتنے پہلی دوسری صدی تیسری صدی ہجری کے اندر جو طریقہ تھا تزکیہ نفس کا، وہ طریقہ جب جاری رہے گا اور قیامت تک وہ سلسلہ جاری رہے گا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا خرقہ خلافت حاصل کرنا یا کسی خاص طریقے کی طرف انتساب کرنا ضروری ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ضروری ہے. مطلوب اصل یہ ہے کہ تزکیہ نفس ہو، تو وہ تزکیہ نفس اگر صحیح مسنون مشروع طریقے سے ہو تو وہ بہتر ہے. لیکن لوگ عام طور پر ابتدائی مرحلے میں کسی شیخ کا دامن یا کسی اس کا ہاتھ یا اس سے بیعت کر لیتے ہیں تاکہ وہ صحیح راستے پر چلے. لیکن اگر اسے یہ احساس ہو کہ وہ غلط راستے کی طرف لے جا رہا ہے، غلط چیزوں کی تعلیم دے رہا ہے، تو اسے چھوڑ دینا چاہیے، سنت کے طریقے پر آنا چاہیے. اور سنت کا طریقہ ہی مطلوب ہے. سارے صوفیاء کرام بڑے بڑے جتنے تھے، جنید ہیں اور دوسرے سارے صوفیاء کرام کے اقوال موجود ہیں کہ کوئی شخص چاہے اسے اب تم دیکھو کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے یا پانی میں تیر رہا ہے، اس کی باتوں پر مت جانا، اس کی باتوں کو دیکھو کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے کہ نہیں. بہرحال یہ دوسری بات. تیسری بات جو یہ کہی جاتی ہے، یہ عجیب غریب بات ہے کہ اہل الحدیث جو ہیں وہ درود و سلام نہیں پڑھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے ہیں. آپ حدیث کی کوئی کتاب دیکھیں، کھولیں، اس کے ہر صفحے کے اندر کم سے کم 10-12 مرتبہ تو درود و سلام ہوگا. اس لیے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ اہل الحدیث کا یا محدثین کا طریقہ رہا ہے. اس لیے کوئی بھی حدیث کی کتاب کھولیں گے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پوری عبارت لکھی ہوئی ملے گی. اور اس سلسلے میں کسی طرح سے اختصار، کوئی رمز، صاد یا کوئی حرف نہیں استعمال کرنے کے قائل ہے. وہ اس چیز کو مکروہ و برا سمجھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث آتی ہے کہ کہ اگر میرا نام آئے اور اس کے بعد پھر کوئی شخص درود نہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے، تو اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں. سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے. تو محدثین نے، اہل الحدیث نے سب سے زیادہ اس پر عمل کیا. اس کے مقابلے میں فقہ کی کتابوں میں دیکھیے قال نبی علیہ السلام، بس صلات نہیں ہے. ہدایہ پوری اٹھا کر کے دیکھ رہی، ہر جگہ علیہ السلام، قال نبی علیہ السلام. تو میرا کہاں صرف یہ ہے کہ سب سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی تلقین اور سب سے زیادہ درود و سلام کو مکمل شکل میں ذکر کرنے کی تلقین یہ تو محدثین نے، اہل الحدیث نے کی. اب یہ کہنا کہ وہ میلاد نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار نہیں کرتے، ہم دیکھیے میلاد کرتے ہیں. تو میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور دوسرے صحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ کرام، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل، ان لوگوں سے زیادہ تو ہم نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے. کیا انہوں نے کبھی میلاد کیا تھا؟ انہوں نے یہ سب مجلسیں منعقد کی تھیں اس طرح کی کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، ایک مخصوص وقت میں ہم کھڑے ہو جائیں؟ اور یہ طریقہ نہیں. جو طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے، صحابہ کرام نے جس پر عمل کیا ہے، وہ دین ہے، وہ صراط مستقیم. اپنی طرف سے ہم کوئی چیز دین میں نکالیں گے تو اسی چیز کو بدعت کہتے ہیں. اور آپ اگر تاریخ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ 6-7ویں صدی ہجری میں اس کی ابتدا ہوئی ہے میلاد کی، اور اس کے بعد اس کا رواج ہوا پوری دنیا میں. اس سے پہلے کہیں میلاد ولاد نہیں تھا. آپ فقہ کی کوئی کتاب اٹھا کر کے پرانی دیکھ لیں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے تاریخ کی کتابیں، آپ کہیں کسی جگہ آپ نہیں دیکھیں ہیں کہ کسی نے کبھی میلاد کیا ہوگا انہوں نے، نہ میلاد کرنے کی طرف لوگوں کو آمادہ کیا ہوگا. بہرحال تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اہل الحدیث کا ایک کام تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب جتنی حدیثیں ہیں وہ سب جمع کی، پھر ان کی تحقیق کی. تحقیق کے سلسلے میں سارے لاکھوں آدمیوں کے حالات محفوظ کیے. پھر اس کے بعد اس کی فقہ یا اس سے جو مسائل نکلتے ہیں، استنباط، ان پر توجہ دی. یہ اہل الحدیث کے بنیادی 3 فرائض تھے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ یہ کیا کہ دین کی جو صحیح شکل تھی، مکمل شکل، اس کی حفاظت کی. کہیں اس کے دین کے ایک حصے کو لے کر کے پورے دین کے طور پر نہیں پیش کی. بعض جماعتیں یا بعض گروہ یا بعض فرقے، جن کا نام میں نہیں لینا چاہتا، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، یہاں کسی پر تنقید کرنے کے لیے میں نہیں آیا. انہوں نے مثلا متکلمین نے ایک گروہ تھا جنہوں نے اسلام کی طرف سے عقلی طور پر دفاع کرنے کے لیے اپنا طریقہ اختیار کیا تاکہ دوسرے لوگوں کو اسلام کا قائل کیا جا سکے. انہوں نے عقائد کی چیزوں کو صرف لے لیا، اس کو ایسا ابھار کر کے صرف پیش کیا کہ دین بس یہی ہے.
انہوں نے مسئلے مسائل تزکیہ نفس اور ان چیزوں کو چھوڑ دیا۔ فقہا کا گروپ ہے، فقہا نے یہ کیا کہ جو عملی مسائل ہیں، فقہی مسائل، صرف اس میں لگے رہے، اور جو شخص فقہ کی کتاب پڑھے گا وہ سمجھے گا کہ دین بس یہی ہے، اس سے باہر کوئی چیز دین نہیں۔ اسی طرح سے صوفیاء کرام نے یہ سمجھا کہ اعمال قلوب اور تزکیہ نفس وغیرہ بس یہ اہم ہے، اور ظاہری اعمال اور عقائد چاہے کچھ بھی ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ان کی جتنی ملفوظات اور تصوف کی جو کتابیں ہیں آپ دیکھیں گے اس میں اسی پر زور ہوگا، خشیت الہی، تقوی، پرہیزگاری۔ لیکن ان تینوں پہلوؤں کو جمع کس نے کیا؟ وہ اہل الحدیث نے کیا۔ اہل الحدیث ہمیشہ دین کے سارے جتنے شعبے ہیں ان سب کو لے کر کے چلتے ہیں، اور سب کی جس جگہ جو اہمیت ہے اس کو اسی طرح سے رکھتے ہیں۔ اور محدثین کی کتابیں جو ہیں اس باب میں وہ سب اس پر شاہد ہیں۔ جہاں اس میں عقائد کے ابواب ہوں گے وہیں تزکیہ اور سلوک کے بھی ابواب ہیں، وہیں عبادات اور معاملات کے بھی ابواب ہیں، وہیں سیاست کا بھی باب ہے، وہیں اقتصادیات سے متعلق مسائل کا حل ہے، وہیں آپ دیکھیں گے کہ مثلا معاشرتی امور و مسائل سے متعلق بھی گفتگو ہے، غرض ہے کہ کوئی پہلو اس میں چھوٹا ہوا نہیں ہے۔ تو اہل الحدیث ہمیشہ مکمل دین کی تبلیغ کرتے ہیں اور کسی خاص پہلو پر ترکیز نہیں کرتے ہیں کہ بس اسی پر۔ سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ عقیدے کی اصلاح کی جائے، ضروری ہے واقعی، اس لیے کہ توحید کو سمجھانا بتانا ضروری ہے۔ اس لیے کہ انبیاء کرام کی دعوت اسی طرح کی تھی کہ سب سے پہلے وہ توحید کی دعوت دیتے تھے۔ لیکن توحید صرف کافی نہیں، صرف آپ توحید کو مان لیں اور عملی طور پر اس کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہ کریں تو صحیح توحید کو ماننا نہیں ہوا۔ یہ حدیث جو آتی ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یا جس شخص کی وفات لا الہ الا اللہ پر ہو وہ جنت میں چلا گیا، اس کا مطلب یہ ہے صرف زبان سے ادا کرنا نہیں بلکہ اس کے جو تقاضے ہیں وہ پورا بھی کرے۔ ایک شخص بالکل شرک و بدعت خرافات میں زندگی بھر مشغول رہا اور ہمیشہ اور لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اسے لا الہ الا اللہ کے مفہوم ہی کا پتہ نہیں، اس کے تقاضے کا پتہ نہیں، تو اسے سمجھنا چاہیے کہ ہم لا الہ الا اللہ زبانی طور پر تو کہہ رہے ہیں لیکن کیا اس کے تقاضے بھی پورے کر رہے ہیں کہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اہل الحدیث کا طریقہ تھا کہ انہوں نے پورے دین کی حفاظت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں کب کون سی چیز کس شکل میں تھی، کیا تھی، اگر آپ کو دیکھنا ہو تو سوائے اہل الحدیث کی کتابوں کے آپ کو کہیں کسی جگہ اس کے لیے فائدہ نہیں پہنچے گا اگر آپ دوسرے سورسز استعمال کریں گے تو۔ اس لیے کسی شخص کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تاریخ لکھنی ہو، ان کی سیرت لکھنی ہو، صحابہ کرام کے معاملات لکھنے ہو، تابعین کے بارے میں لکھنا ہو، حتیٰ کہ ائمہ کرام کے حالات جیسا کہ میں نے بتایا لکھنا ہے اگر، تو اہل الحدیث کی لکھی ہوئی کتابیں سارے جو مدون کی ہوئی ہیں پہلی، دوسری سے تیسری صدی ہجری سے لے کر کے آج تک کی، انہی کتابوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اسی میں صحیح مواد ملے گا، اور جو بھی رتب و یابس مواد ہے اس کے کھرے کھوٹے کی پہچان بھی ہونی کیا ہوگی۔ تو یہ بنیادی کام تھا جو اہل الحدیث نے کیا۔ اور میں اب عنوان کے دوسرے جز اور دیگر تحریکات، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں شاید عام طور پہ اس عنوان سے سمجھا جاتا ہے کہ اہل الحدیث کا مقابلہ میں دوسری تحریکوں سے کروں گا، جماعت اسلامی سے اور تبلیغی جماعت سے۔ میرے بھائیوں، میں نہیں یہ چاہتا ہوں، یہاں مقابلہ کرنا میرا مقصد نہیں، صرف یہ بتانا ہے کہ اہل الحدیث کا کام کیا ہے۔ اہل الحدیث نے صرف، ان کی دعوت مختصر ہے، وہ آپ کو اصل سرچشمے تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ سرچشمہ اصل ہے، جہاں سے چشمہ ابل رہا ہے وہاں سے، اس کے بعد پھر مختلف نالیاں ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ ان میں پانی ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ دوسری جگہ سے پانی پئیں وہ گدلا بھی ہو سکتا ہے ہو جائے، اصل سرچشمے کے پاس آ جائیں، قرآن کی طرف آ جائیں، حدیث کی طرف آ جائیں، اتباع کتاب و سنت، اللہ اور رسول کی اتباع اطاعت، بس یہ ان کا کام ہے، یہی ان کا بنیادی کام ہے اور کچھ نہیں۔ اس دعوت سے کسی شخص کو بیر کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی شخص اپنے آپ کو کسی بھی جماعت، کسی بھی تحریک، کسی بھی مسلک سے وابستہ سمجھتا ہو، ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس اصل سرچشمے کی طرف آئے، ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کا مطالعہ کرے، ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا عبادت کے سلسلے میں، اور اخلاق ان کے کیا تھے، ان کے اعمال کیا تھے، انہوں نے کیا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی فلاں آیت کی تشریح کیسے کی، یہ تو ہمارے اندر تڑپ ہونی چاہیے معلوم کرنے کی۔ ہم چاہے جس جماعت یا جس گروہ یا جس تحریک یا کسی بھی شخص سے عقیدت رکھتے ہیں، یہ کسی سے دشمنی کی بات نہیں۔ اور میں آپ کو اب تاریخی طور پر میں بتاتا ہوں کہ اہل الحدیث نے کیا دشمنی مول لی کسی سے، یا ہر اصلاحی تحریک میں، جو بھی کسی بھی طرح کی اصلاحی، تعلیمی تحریک ہو، سیاسی تحریک ہو، معاشرتی تحریک ہو، اس میں پارٹیسپیٹ کیا اہل حدیث نے۔ اہل حدیث نے اگر ان کا حصہ نہ ہوتا تو وہ تحریکیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ آپ کو میں تاریخی طور پر میں بتاتا ہوں، سن 1311 ہجری مطابق 1894 عیسوی میں ندوۃ العلماء کی تحریک اٹھی تھی۔ ندوۃ العلماء جس کا بہت بڑا ادارہ لکھنؤ کے اندر دارالعلوم، اور اس کے جو بنیادی 6 آدمی جنہوں نے اس تحریک کی دعوت دی تھی، اس میں مولانا ثناء اللہ امرتسری تھے۔ کانپور میں پہلا اجلاس ہوا تھا مؤسسہ فیض عام کے اندر، اس میں 6 آدمی میں مولانا ثناء اللہ امرتسری جو اہل حدیث کے بڑے مشہور عالم تھے وہ تھے شامل۔
اس تحریک کا مقصد کیا تھا کہ تعلیمی اصلاح کی جائے. مدارس میں جو نظام تعلیم ہے جس سے صحیح طریقے سے نہ عربی پڑھتے ہیں لوگ، نہ اسلامی علوم سے واقف ہوتے ہیں، اور فارغ ہونے کے بعد بھی در بدر ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، تو اس میں نظام تعلیم کی اصلاح کی جائے. عربی زبان سیکھتے نہیں ہیں صحیح طریقے سے. آج تک بہت سے مدارس میں یہ صورتحال ہے. 8 سال 10 سال آپ پڑھیں اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو عربی نہ لکھنا آئے گا، نہ بولنا آئے گا، نہ پڑھنا آئے گا. تو اس کی اصلاح کیسے کی جائے؟ تو یہ ایک ایسی بہترین کوشش تھی کہ اس میں اہل حدیث نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا. بڑے آپ پرانی رودادوں میں آپ دیکھیں، مولانا ابراہیم عربی، مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی، مولانا عبداللہ غازی پوری، سب کی تقریریں محفوظ ہیں روداد میں جو جلسے ہوا کرتے تھے. تو ان کی مخالفت نہیں کی، بلکہ اس میں مزید حصہ لیا اور ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کی. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہ دھیرے دھیرے سمٹتے وہ ایک خاص مکتب فکر کا ہو جائے، وہ الگ بات ہے. لیکن اب بھی بہت سے طلبہ وہاں اہل حدیث پڑھتے ہیں اور بہت سے اہل حدیث اساتذہ بھی پڑھاتے ہیں. اور اہل حدیث سے دشمنی دراصل ندوۃ العلماء کا موقف ہونا ہی نہیں چاہیے. اور اگر کسی استاد یا کسی شخص کی طرف سے اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں تو یہ درست نہیں ہے، ان کے اپنے منہج کے خلاف ہے. خود مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ برابر اعتراف کرتے تھے اہل الحدیث کا. انہوں نے اپنی کتابوں میں باقاعدہ ان کا ذکر کیا ہے اور ان کے جو اداروں میں وہ گئے اور تعریف کی ہے کہ اہل الحدیث کے کیا کام ہے. یہ ندوۃ العلماء کا ایک جماعت اور قائم ہوئی، سیاسی طور پر مسلمان علماء کا پلیٹ فارم، جمعیت العلماء، جس کا نام سنتے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مخصوص مکتب فکر کی جماعت ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ یہ سن 1919 میں قائم ہوئی یہ جماعت. مولانا محمد الحسن دیوبندی ان اس کے صدر تھے. مولانا سلام رسری قاسمی ہیں، دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. وہ بھی اس کے مؤسسین میں سے جمعیت العلماء، اور ایک عرصے تک بہت سے اہل حدیث علماء اس میں شامل رہے اور اس کی صدارت کی جمعیت العلماء کی. اس میں آخری عالم جو تھے مولانا عبدالوہاب آروی اس کے صدر تھے، جن لوگوں کو ہم لوگوں نے دیکھا بھی ہے. تو یہ سیاسی طور پر مسلمانوں کی ایک آواز ہونی چاہیے، علماء کرام کا ایک متحدہ موقف ہونا چاہیے. جمعیت العلماء قائم کرنے والوں میں اہل حدیث شامل تھے. جماعت اسلامی کی مثال لیجیے. سن 1941 میں مولانا مودودی نے دعوت دی کہ دین کی دعوت کا کام متحدہ طور پر کرنے کے لیے ہم کس طرح سے سارے علماء کو اکٹھا کریں اور بجائے کہ ہم فقہی اختلافات میں مبتلا ہوں، دین کی دعوت کا اصل کام ہم کریں. چنانچہ انہوں نے جن لوگوں کو بلایا سن 1941 میں، اس کی رپورٹ میں آپ دیکھیے مولانا عطا اللہ نے بھوجانی، محمد اسحاق بھٹی اور بہت سے علماء اس میں شریک ہوئے باقاعدہ. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں لوگوں کو اختلاف ہوا اس کے منہج سے. بہت سے لوگ پہ بعد میں علماء کرام شامل ہوئے، مولانا عبدالغفار حسن رحمانی اور مولانا مسعود عالم ندوی، سب اہل حدیث علماء اس میں شامل رہے. اور ابھی تک بہت سی تحریریں محمد عاصم حداد وغیرہ سب اہل حدیث علماء کی شائع کرتے ہیں جماعت اسلامی والے. تو یہ اہل حدیث نے اس میں بھی حصہ لیا. اور جن لوگوں کو اختلاف ہوا کسی پالیسی کی وجہ سے یا کوئی بات ہوئی، خوش اسلوبی کے ساتھ اس سے الگ بھی ہو گئے. تو اس کی مخالفت تو دشمنی نہیں کی انہوں نے شروع سے، جیسا کہ سمجھا جاتا ہے اور سمجھایا جاتا ہے. تبلیغی جماعت 1927 میں تقریباً شروع ہوئی. مولانا محمد الیاس صاحب نے تقریباً ہریانہ کے اندر اور دوسرے پچھڑے علاقوں میں جہاں پر دین کی کچھ سمجھ نہیں تھی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، اور ایک کافر اور ایک مسلمان کے درمیان کوئی تمیز نہیں تھی، اس میں شریک ہوئے. اس میں اس وقت جو انہوں نے تحریک چلائی اس میں بھی بہت سے اہل حدیث علماء شامل ہوئے، اور وہ تفریق کرتے بھی نہیں تھے. ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ سارے علماء جو ہیں تبلیغ و دعوت کا کام کریں. صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے جو مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سے اصلاح کا کام صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا، وہ کام کریں. چنانچہ ان کے ساتھ بہت سے ابھی جائیے آپ انگلینڈ چلے جائیے یا ہندوستان میں دیکھیے، پاکستان وغیرہ میں بہت سے لوگ اہل حدیث اس میں شامل تھے اور رہے. یہ الگ بات ہے کہ جب ان کو مختلف جگہوں پر جانے اور ان کے ساتھ گھومنے کا موقع ملا، اب وہ جب کسی طرح کا کوئی سوال کرتے ہیں، کچھ پوچھتے ہیں، کوئی اشکال پیش آتا ہے تو ان کو پسند نہیں کرتے ہیں ان کے علماء، اور پھر دھیرے دھیرے ان لوگوں کی رہنمائی ہو جاتی ہے، قرآن و حدیث کی طرف پڑھ لیتے ہیں تو حقیقت سمجھ میں آتی ہے، چھوڑ دیتے ہیں جماعت. ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں. لیکن کہنا یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان جماعتوں کی مخالفت نہیں کی اور ان کی کوئی دشمنی کے پہلو سے اہل حدیث نے کوئی موقف اختیار نہیں کیا. وہ ہمیشہ حق کی طرف دعوت دیتے ہیں، حق کا ذکر کرتے ہیں، حق بیان کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں آیا کیا ہے وہ بیان کر دیتے ہیں. یہ ان کا کام ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میرا کہنا مختصراً یہ ہے کہ اہل الحدیث کی دعوت کو دراصل صحیح طریقے سے سمجھا ہی نہیں ہے. اہل الحدیث کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی گروہ نہیں ہے. یہ ایک فکر ہے، ایک طریقے استنباط ہے، اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے وہ منہج ہے کہ جس پر سلف صالحین چلے تھے. یہ کسی خاص فرقے کی طرف، آپ دیکھیے اہل الحدیث میں نام میں کسی خاص شخص کی طرف دعوت نہیں ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یا چشتی، قادری، نقشبندی، مجددی، یا اشعری، ماتریدی،
علم کلام کے سلسلے میں جو پیدا ہوئے، یہ سب کسی شخص کی طرف منسوب ہے۔ اہل الحدیث کسی شخص کی طرف منسوب ہے، حدیث رسول کی طرف ان کی نسبت، یعنی اگر آپ کہیں تو محمدی وہ ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف نسبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف نسبت جیسے کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے اہل السنہ، تو وہ اہل السنہ ہیں، اہل الحدیث ہیں۔ یہ حدیث سے محبت کی دلیل ہے، اور ہر مسلمان کو حسب توفیق کوشش کرنی چاہیے کہ حدیث اور اہل الحدیث کا طریقہ اپنائے، صحیح طریقے سے جو چیزیں ہیں وہ معلوم کرنے کی کوشش کرے، یہ ہر مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اور کچھ آخر میں ایک پوائنٹ صرف میں بیان کر کے گزر جاؤں گا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل الحدیث آج کل کے دور کی پیداوار ہے، یہ زیادہ سے زیادہ 2 صدی 19ویں صدی میں ان کا وجود ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور ابھی وقت نہیں بہت زیادہ کی تفصیل میں جاؤں، مختصر صرف یہ بیان کروں کہ اہل الحدیث کے نام سے جماعت یا گروہ یا سوسائٹی، ایک پورا معاشرہ، یہ ہر دور میں موجود ہے۔ 30ویں صدی ہجری میں امام ابو الحسن اشعری تھے، ان کی وفات 324 ہجری میں ہوئی۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے مقالات الاسلامیین، اسلام کی طرف جتنے منسوب فرقے ہیں ان کے اقوال اور افعال اور اعمال کیا ہیں، ان کے نظریات امانت داری کے ساتھ ذکر ہے۔ اس میں ایک گروہ مذہب و اہل الحدیث بھی ہے، ان کے عقائد بیان کیے، ان کا طریقہ بیان کیا، ان کے اخلاق کیا ہیں۔ آخر میں لکھا ہے کہ جو کچھ ہم نے یہ ذکر کیا ہے بالکل یہی طریقہ ہمارا ہے، ہم اسی کی اتباع کرتے ہیں۔ تو گویا وہ بھی اہل حدیث تھے۔ یہ سن 324 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ امام ابو بکر اسماعیلی 340 ہجری میں وفات ہوئی، ان کی اعتقاد اہل الحدیث کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ ایک 489 میں وفات ہوئی ابو المظفر سمعانی کی، انہوں نے الانتصار لاہل الحدیث کے نام سے ایک کتاب لکھی کہ اہل الحدیث کونے کونے میں آپ دنیا کے چلے جائیں ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ وہ ایک طریقے کو مانتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں متکلمین ہیں اور دوسرے گروپ ہیں، ایک کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے، تیسرا کچھ کہتا ہے۔ صفات باری کے بارے میں اختلاف ہے، خلق قرآن کے بارے میں اختلاف ہے، اور دوسرے سارے اعتقاد کے مسائل کے بارے میں اختلاف ہے۔ فقہی مسائل کی تو وہ تو دور کی بات ہے، اس میں تو بہت زیادہ اختلافات ہیں، لیکن اہل الحدیث ہمیشہ اپنے ایک منہج پر قائم، وہ ہے اتباع کتاب و سنت کا منہج۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ 30ویں 34ویں صدی ہجری سے لے کر کے یہاں تک ابن خلدون نے، جو مشہور مورخ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں مقدمہ ابن خلدون میں لکھا ہے کہ لوگوں کا اہل السنت عام طور پر تقریباً 2 متمیز یا ممتاز گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ایک اہل الحدیث، دوسرے اہل الرائے۔ اہل الحدیث کا طریقہ یہ تھا، طریقہ استنباط، کہ جب تک کوئی مسئلہ پیش نہیں آ جاتا تھا اس سے متعلق کوئی لب کشائی نہیں کرتے تھے، فرضی مسائل نہیں گڑھتے تھے، اور نہ اس کے ذریعے لوگوں کی مشق کراتے تھے طالب علموں کی، یہ ان کا طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ہر مسئلے سے متعلق وہ دیکھتے تھے کہ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث وارد ہے کہ نہیں، صحابہ کرام سے کچھ منقول ہے کہ نہیں۔ جب تک نہیں وہ پا لیتے تھے اس وقت تک اس سے متعلق کوئی چیز نہیں، اگر نہیں پاتے تھے تب پھر وہ اجتہاد کرتے تھے۔ اس کے بالمقابل اہل الرائے کا طریقہ یہ تھا، ان کا ایک لقب ہے الارائیتیون، یعنی آپ امام محمد کی کتابیں موجود ہیں، چھپ گئی ہیں، اب دیکھیے، ارائیت ان کان کذا، ارائیت یعنی اگر ایسا ہو، اگر ایسا ہو، اگر ایسا، فرضی مسائل۔ تو ان فرضی مسائل کے ذریعے وہ کوشش یہ کرتے تھے، ان کا مقصد یہ تھا کہ طالب علموں کی مشق کرائی جائے ان کی، کہ کس طرح سے وہ مسئلہ مستنبط کریں، لیکن اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتے تھے کہ واقعی وہ مسئلہ پیش آیا کہ نہیں پیش آیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ہر مسئلے سے متعلق حدیث نہیں دیکھتے تھے کہ وارد ہے کہ نہیں وارد ہے، ان کے یہاں کچھ اصول و قواعد تھے، ان اصول و قواعد کی روشنی میں مسئلے کا استنباط کرتے تھے، اور اس طرح چلتے۔ تو یہ 2 طریقے بہت ممتاز ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں، ان کی وفات 1176 ہجری میں ہوئی، ان کی مشہور کتاب ہے جو طلائع البالغہ ہے، اگر آپ کو تفصیل پڑھنی ہو تو اس میں پڑھ لیں، جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں سب اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ باب الفرق بین اہل الحدیث و اہل الرائے، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اہل الحدیث کا طریقہ کیا ہے، اہل الرائے کا طریقہ کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی اس گفتگو میں مجھے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، لیکن یہ کہ امید ہے کہ کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے ایسی رکھی ہوں گی کہ جس سے آپ کے ذہن کو میں نے صاف کرنے کی کوشش کی ہے کہ اہل الحدیث سے دشمنی یا حدیث سے عناد رکھنا ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اسے کوشش کرنی چاہیے کہ خود حدیث اور قرآن کے قریب ہو، خود معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، اور وہ کسی شخص کی طرف دعوت نہیں ہے، شخصیت پرستی نہیں ہے اس کے اندر، کسی مخصوص مکتب فکر کی مخالفت اور دشمنی نہیں ہے۔ وہ ان کا کام دن رات صرف یہی ہے، اڑنا بچھونا ہے تو قرآن اور حدیث ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ ہم قرآن اور حدیث کو زیادہ سے زیادہ توجہ کے ساتھ پڑھیں اور مطالعہ کریں، اس پر اپنا وقت صرف کریں، ان کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی کوشش کریں، اور دوسروں تک بھی قرآن حدیث کا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ حضرات، ابھی ہم سماعت فرما رہے تھے فضیلت شیخ عزیر شمس حفظہ اللہ کو، اللہ رب العالمین شیخ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اور
ہمیں اسی طرح سے آپ سے مستفید ہونے کی مزید توفیق عنایت فرماتا رہے، آمین یا رب العالمین۔ اہل حدیث اور غیر اہل حدیث کے امتیاز کے بعد اب ہم اگلی جو تقریر ہے